محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 26 جنوری ہے اور پورے ملک میں آج کی تاریخ میں ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے، ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ جشن، یہ خوشی کیوں ہوتی ہے؟ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جشن اور خوشی کیوں ہوتی ہے۔ 2 تاریخ ایسی ہیں کہ جو پورے ملک کے لیے ایک تہوار کی طرح ہوتی ہیں، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی سا بھی مذہب والا ہو۔ 2 تاریخ ایسی ہے کہ ان 2 تاریخ میں ایک تہوار کا موسم ہوتا ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ ایک 15 اگست ہوتی ہے اور ایک 26 جنوری ہوتی ہے۔ یہ 2 تاریخ ایسی ہیں۔ 15 اگست میں ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اور آزاد ایسا نہیں کہ انگلی کا ایک پوروا کٹوا کر کے ہوا ہو۔ لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ملک کو آزاد کرانے میں لگی ہیں، بے شمار علماء کی قربانیاں ملک کو آزاد کرانے میں لگی ہیں، عورتوں تک کی قربانیاں لگی ہیں، بچوں تک کی قربانیاں لگی ہیں۔ یہ تو 15 اگست ہے۔ انگریز جب 1601 میں کلکتہ کے راستے میں ہمارے ملک بھارت میں آیا تو قبضہ کرتے کرتے 1857 میں دلی کے اندر انگریز نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا، ہندوستان پر اپنا قبضہ کرنے کا۔ اور پھر اس کے بعد سے ہمارے ملک کے لوگوں کو انگریز نے غلام بنانا شروع کیا۔ ہمارا جو اسلام ہے نا، مذہب، اس کا جو کانسیپٹ ہے، اسلام کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے، تو کسی بھی انسان کو غلام بنانے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے کوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو دوسرے ملکوں میں کام کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے تو بادشاہ، دوسرے ملک کے لوگ صحابہ سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ تم چاہتے کیا ہو، یہ بتاؤ۔ تو صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا کہنا اور ہماری چاہت یہ ہے کہ جن لوگوں کو تم نے غلام بنایا ہے، ان لوگوں کو تمہاری غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لانا ہمارا مقصد ہے، کیونکہ ساری دنیا اللہ کی غلام ہے۔ اب اللہ کے غلام کو کوئی اپنا غلام بنائے تو یہ قدرت کی طاقت سے ایک مقابلہ آرائی ہوتی ہے۔ تو اسلام کا جو اسلام کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو آپ غلام نہیں بنا سکتے۔ لیکن انگریز نے جب قبضہ جمایا تو انسانوں کو غلام بنا لیا۔ جب انسانوں کو غلام بنایا تو انگریز کی جو یہ پالیسی تھی، اس کے خلاف مسلمان کھڑا ہوا۔ ایک لمبا مسئلہ چلتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1947 میں دیش کو انگریز کے ناپاک قدموں سے پاک کر دیا۔
اس کے پیچھے قربانی کی ایک لمبی داستان ہے، اس کے اوپر نہیں جاتا میں، مجھے 26 جنوری پر دراصل بات کرنی ہے بس۔ جب دیش آزاد ہوا 1947 میں، تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بھئی چلو دیش تو آزاد ہو گیا، اب آزادی سے پہلے دیش جو چلتا تھا وہ انگریز کے قانون کے مطابق چلتا تھا۔ بھئی انگریز نے جو کہہ دیا وہی قانون، جو کروا لیا وہی اس کا ایک سنویدھان۔ تو اب انگریز گیا، اس کا ساتھ اس کا قانون گیا۔ اب ہمارا ملک بھارت آزاد ہو گیا ہے، تو اس دیش کو چلانے کے لیے ہمارا اپنا قانون ہونا چاہیے، یہ مشورہ کیا، اور اس کے لیے اچھی خاصی ایک ٹیم تشکیل دی گئی، ایک ٹیم بنائی گئی کہ ہمارا ملک ہے، ہمارے لوگ ہیں، اور ہمارا اپنا قانون ہونا چاہیے۔ 1947 سے لے کر کے 1949 کے لاسٹ تک قانون بنتا رہا، اور ہر ایک قانون پر ایک اچھی خاصی لمبی بحث کی گئی۔ جب قانون بنایا گیا تو جو لیڈران لوگ تھے ان کے سامنے، جو ذمہ داران لوگ تھے ان کے سامنے وہ قانون پیش کیا گیا کہ یہ قانون بن کے تیار ہو گیا۔ اعلان یہ کیا گیا کہ 1950 کو 26 جنوری میں قانون لاگو کیا جائے گا۔ 1950 26 جنوری کو قانون لاگو کیا جائے گا، اور اب ہمارا دیش ہمارے قانون کے تحت چلا کرے گا، یہ اعلان ہو گیا۔ 1950 آیا اور 26 جنوری آئی، اعلان ہو گیا۔ اسی قانون میں اور اسی سنویدھان میں ایک قانون یہ بھی لاگو کیا گیا جس کو آرٹیکل 25 کہا جاتا ہے، جس کو 25 کہا جاتا ہے، دفعہ 25 کہا جاتا ہے۔ ایک قانون یہ بھی بنایا گیا، اس قانون کے بنانے سے پہلے سر جوڑ کر اس بات پر بھی مشورہ کیا گیا تھا کہ ہمارے ملک بھارت کے اندر الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اس میں مسلمان بھی رہتا ہے، غیر مسلم بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے، بودھ بھی رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں، اور دوسرے مسئلے اور دوسرے مذہب والے لوگ رہتے ہیں۔ تو ان سب کے اوپر ایک ہی قانون تھوپنا مذہب کے اعتبار سے یہ قانون، یہ ملک جو ہے اس سے ترہم بھرم ہو جائے گا۔ جو آزادی ہے پھر وہ باقی کب رہے گی؟ بھئی سب کو ایک ہی مذہب کی لڑی میں پرو دیا جائے تو آزادی کہاں رہے گی؟ پھر آزادی تو نہیں رہے گی۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے یہ قانون بھی بنایا گیا جس کو آرٹیکل 25 کہا جاتا ہے، دفعہ 25 کہا جاتا ہے، کہ بھئی یہ 25 جو قانون ہے، 25 نمبر کا جو قانون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کو اس کے مذہب پر آزادی کے ساتھ چلنے کی یہ ہمارے ملک کا سنویدھان اجازت دیتا ہے۔ آپ رحمان کی عبادت کرنا چاہیں تو رام والوں کو کوئی گلہ نہیں ہوگا، رام والے آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر چلنا چاہیں تو رحمان والوں کو کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ دوسرے مذہب والے اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کریں تو کوئی دوسرا مذہب والا ان کے معاملے میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ یہ آرٹیکل 25 کا مطلب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ قانون بھی پاس کیا گیا کہ ہر مذہب والے کو، اسی کے ساتھ ساتھ یہ قانون بھی پیش کیا گیا کہ ہر مذہب والے کو اپنے اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی فل اجازت ہے۔ یہ ہمارے دیش کا قانون ہے، ہمارے دیش کا سنویدھان ہے۔ دو باتیں ہو گئی جی نا؟ یا ادھر والی تقریر سن رہے ہو آپ بھی؟ ہاں، ہماری تقریر سنیے بھائی۔ کہ پہلی چیز تو یہ ہو گئی، پہلا قانون تو یہ ہوا
کہ ہر مذہب والے کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی فل آزادی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ سنویدھان بھی پاس ہوا، قانون پاس ہوا کہ ہر مذہب والے کو اپنے اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی فل اجازت ہے. یہ دو چیزیں ہو گئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر آپ اپنے مذہب کا پرچار کرو گے نا تو اس طریقے سے پرچار کرو گے کہ دوسرے کے مذہب پر آپ کیچڑ نہیں اچھالو گے. یہ ہمارے مذہب کا ہمارے ملک کا، ہمارے بھارت کا یہ سنویدھان ہے. آپ اسلام کا پرچار کرنا چاہو خوب کرو، خوب تقریر کرو، بیان کرو، جلسے جلوس کرو، مسجدیں سجاؤ، مدرسوں میں بیان کرو، جو چاہے کرو، لیکن دوسرے کے مذہب پر کیچڑ اچھالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اور یہ تو 70-80 سال پہلے قانون بنایا ہے. ہمارا مذہب تو 1400 سال پہلے اس بات کی ہمیں پابند بناتا ہے کہ آپ دوسرے کے مذہب کو برا بھلا نہیں کہو گے. دوسرے مذہب والے اپنے بتوں کو پوچھتے ہیں، اپنی مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ آپ ان کو برا بھلا نہیں کہو گے. آپ مذہب پر عمل کرو، اپنے اسلام کا پرچار کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، خوب عبادت کرو، لیکن دوسرے مذہب کو برا بھلا کہنا اور دوسرے مذہب والوں کے خداؤں کو برا بھلا کہنا، ہمارا اسلام کہتا ہے اس بات کی تمہیں اجازت نہیں ہے. کیوں؟ آج ہم کچھ زبان کھولیں گے ایک بات کو لے کر، وہ پھر دوسری بات کو لے کر کے زبان کھولیں گے، پھر جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ تو خانہ جنگی، ملک برباد، نسل برباد، تو پھر قوم اسی میں لگ جائے گی، پھر عمل کہاں کرے گی؟ پھر اپنے مذہب کی تبلیغ کہاں کرے گی؟ پھر تو انہی لڑائی جھگڑوں میں رہ جائے گی. تو یہ بھی قانون بنایا گیا کہ آپ اپنے مذہب کا پرچار تو کرو گے، لیکن دوسرے کے مذہب پر کیچڑ نہیں اچھالو گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ اپنے مذہب کا پرچار تو کرو گے، لیکن اپنا مذہب دوسرے کے اوپر تھوپو گے نہیں. اگر آپ کا مذہب اچھا ہے، آپ کا مذہب ہمدردی کی دعوت دیتا ہے، اگر آپ کا مذہب اتفاق اتحاد کا پیغام دیتا ہے، اگر آپ کا مذہب انسانیت کا پیغام دیتا ہے، اگر آپ کا مذہب اتنا اچھا ہے تو پھر تھوپنے کی ضرورت پڑے گی؟ جی ذرا سوچو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مذہب میں، جس معاشرے میں اور جس زمانے میں نبی بنائے گئے ہیں، وہ زمانہ پوری دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ بگڑا ہوا علاقہ تھا. اگر تھوپنے والی بات ہوتی تو اللہ تو فرشتوں کو بھیج دیتا کہ جاؤ بھائی تھوپو سب کے اوپر زبردستی. ان سے زبردستی کہو، تلوار کے زور پر کلمہ پڑھیں. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ نہیں، تھوپنے والی بات نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، کے دین میں زبردستی نہیں ہوگی. کوئی آئے تو ویلکم، نہ آئے تو آپ کیا مسئلہ، زبردستی نہیں ہوگی. یہ تھوپنے والی بات، یہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس کے خلاف ہے. آج اپنا مذہب دوسروں کے سر پر تھوپ کون رہا ہے؟ سب کو پتا ہے. زبردستی پکڑوا کر کے مذہبی نعرے لگوائے جا رہے ہیں، ہے کہ نا جی ایسا؟ زبردستی پکڑ کر کے داڑھی نوچی جا رہی ہے، مسجدوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، مسجدوں کے اوپر ان کے اپنے مذہبی جھنڈے پھہرائے جا رہے ہیں، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مسجدوں میں آگ لگائی جا رہی ہے، مسلمان کو مارا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ ہم اپنا مذہب تم مانو نہ مانو ہم تھوپیں گے. کیا کریں گے؟ تھوپیں گے. اور ادھر دوسری طرف ان کا اعلان یہ بھی ہے کہ ہم ملک کے سب سے بڑے وفادار ہیں. تو جب تم ملک کے وفادار ہو تو ملک کے سنویدھان کو کیوں نہیں مانتے؟ بھائی ملک کا سنویدھان تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنا مذہب دوسروں کے سر پر تھوپو. تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے مذہبی جھنڈے دوسروں کی عبادت گاہوں پر لگاؤ.
تمہیں ملک کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے مذہبی نعرے زبردستی دوسروں سے پکڑوا کر کے لگواؤ. تو تم ایک طرف دعویٰ کر رہے ہو اور دوسری طرف تمہارا عمل یہ ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ انگریز کر رہا تھا کہ بھئی ہم ملک پر راج تو کریں گے لیکن تمہیں غلام بنا کے کریں گے. تو 26 جنوری جو منایا جاتا ہے وہ کیوں منایا جاتا ہے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. اور کون لوگ 26 جنوری منانے کے حقدار ہیں وہ بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں. 26 جنوری اس لیے منایا جاتا کہ اس تاریخ میں ہمارے ملک کا قانون لاگو کیا گیا تھا, اس وجہ سے منایا جاتا ہے. اب 26 جنوری کو جشن منانے کے حقدار کون ہیں؟ 26 جنوری کو جشن منانے کے حقدار صرف وہی ہیں جو ملک کے سنویدھان کا پالن کرتے ہیں, جو ملک کے قانون کو مانتے ہیں, ہر جگہ مانتے ہیں, چاہے وہ عبادت گاہوں میں ہو, چاہے وہ سڑکوں پر چل رہے ہوں, اور چاہے وہ ڈرائیونگ کر رہے ہوں, کچھ بھی کر رہے ہوں. ملک کا قانون جو نہیں توڑتا وہ اس بات کا حقدار ہے کہ 26 جنوری کو جشن منائے, اور جو سنویدھان کو نہیں مانتا وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ وہ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر جشن منائے. اب سمجھ میں آیا بھائی 26 جنوری کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اپنا مذہب تھوپتا کون ہے؟ آ گیا نا. کبھی مسلمان اپنا مذہب دوسرے کو پر نہیں تھوپتا. ابھی 22 جنوری گزری ہے نا, سب کو پتا ہے, ہندوستان کو بھی پتا ہے, اپنے ملک کو بھی پتا ہے, دوسرے ملکوں والوں کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ جہاں مندر بنایا گیا ہے وہاں پر بابری مسجد سے پہلے مندر کا نام و نشان نہیں تھا. یہ سپریم کورٹ کے دستاویز میں لکھا ہوا ہے, وہاں پر مندر نہیں تھا. سپریم کورٹ میں دستاویز آج بھی محفوظ ہیں. کبھی اللہ حالات موڑے گا وہی دستاویز پھر اٹھائے جائیں گے, پھر رینیول کیا جائے گا اس فیصلے کو انشاءاللہ. فیصلے کوئی ایسے ضائع نہیں ہو جاتے ہیں. سب کو پتا ہے 26 جنوری کو جب مندر کو اوپننگ کی گئی ملک کے کیا حالات کیے گئے. آج یوم جمہوریہ ہے, یوم جمہوریہ, آج قانون لاگو ہونے کا دن ہے. آج اپنے ملک کا سروے کر لیجئے موٹر سائیکل کے ذریعے, جتنے جھنڈے مذہبی اعتبار سے 22 جنوری کو لگے ہوئے تھے آج آپ کو ایک بھی جھنڈا نہیں ملے گا. اب آپ کے اپنے ملک کا جھنڈا نہیں ملے گا, اکا دکا ملا تو ملا, وہ جھنڈے نہیں ملیں گے. ملک کے اندر 25 جنوری کو جتنا جشن منایا گیا ڈی جے بجا کر کے, آج جشن کہاں چلا گیا وہ؟ آج جشن کہاں چلا گیا وہ؟ آج وہ جھنڈے کہاں چلے گئے؟ جبکہ آج کا دن تو پورے ملک کے لیے ایک قومی تہوار ہے, مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی. تو یہ جو تھوپنے والی بات ہے, پھر 22 جنوری کو کیا ہوا کہ آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, جگہ جگہ مسجدوں کے اندر گھس کر کے بھگوا جھنڈے لگائے گئے. ایک چرچ کا ویڈیو آیا, چرچ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے بھگوا جھنڈا لگایا گیا ہے. ایک مسجد کا ویڈیو آیا, مسجد کے سامنے ہی سب سے زیادہ جوش آتا ان لوگوں کو. سب سے زیادہ جوش کہاں آتا؟ جہاں مسجد کی میناریں دیکھ لی, مسجد کا دروازہ دیکھ لیا, کوئی داڑھی ٹوپی والا دیکھ لیا, کوئی مسلم چوراہا دیکھ لیا. سب سے زیادہ جوش اور سب سے زیادہ جو مذہبی رنگ چڑھتا ہے ان کے اوپر وہیں چڑھتا ہے نا ایسا جی؟ اپنے محلوں سے بڑی شانتی کے ساتھ نکلیں گے, کوئی زور شور نہیں, کوئی آواز بلند نہیں. لیکن جیسے ہی مسلم محلہ آئے گا, جیسے ہی مسلم چوراہا آئے گا, جیسے ہی مسجد کا گیٹ آئے گا, آواز بھی بڑھ جائیں گی, کودنا پھادنا بھی بڑھ جائے گا, چیخنا چلانا بھی بڑھ جائے گا, نعروں کی بھی آوازیں پورے شہروں میں گونجیں گی. کیوں ایسا؟ جب تم سنویدھان کو مانتے ہو تو کیوں نہیں مان رہے بھائی اس کو کہ ہم اپنے مذہب پر تو عمل کریں گے لیکن تھوپیں گے نہیں کسی کو پر بھی. تو ہمارا جو ملک کا سنویدھان ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ تبلیغ کرو اپنے مذہب کی,
لیکن تھوپو گے نہیں کسی کو. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے, اگر آپ کے ذریعے کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, اگر آپ کے ذریعے کلمہ پڑھ کے کوئی مسلمان ہو گیا, یا کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم کو لے کر کے کہیں ادھر ادھر چلا گیا, پیار محبت لونگ شونگ کا مسئلہ ان میں چل گیا اور وہ ادھر ادھر لے کے چلے گا, پھر کیا ہوگا؟ کوئی کسی کے مردے کے بغیر کسی لڑکی کو لے کے جا سکتا ہے؟ ذرا سوچو. آج تو اولاد باپ کا کہنا نہیں مان رہی, ماں باپ کو نہیں گردانتی آج کی اولاد, تو کسی لڑکی کو کوئی لڑکا زبردستی لے جائے گا اٹھا کر کے کہیں. اگر وہ پکڑا گیا کہیں تو اس کے اوپر مقدمہ کائے کا لگتا؟ لو جہاد کا. اب دوسرا سکہ اس کا دوسرا رخ یہ ہے, اگر لڑکا غیر مسلم ہو لڑکی مسلمان ہو تو پھر اس لڑکے کو پورا پروٹیکشن بھی ملتا ہے, لڑکی کو بھی پروٹیکشن ملتا ہے, مالی مدد بھی ملتی ہے, گھر بھی ملتا ہے, پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کیا نا ایسا؟ تو ہم تو نہیں کہہ رہے کہ کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے جائے, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کی سپورٹ میں یہ اس نے اچھا کیا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوغلا پن کیوں ہو رہا ہے. ہمارا کہنے کا مطلب تو یہ ہے. تو ملک کے سنویدھان کو مان کون رہا ہے؟ ملک کے سنویدھان کی دھجیاں کون اڑا رہا ہے؟ دوسری چیز, کہیں اگر ہندو مسلم جھڑپ ہو جائے, بلڈوزر کن کے مکانوں پر چلتا ہے جی؟ مسلمانوں کے مکان پر چلتا ہے. مسلمانوں کے مکانوں پر بلڈوزر چلتا ہے, اور جو دکانیں ہوتی ہیں, کارخانے ہوتے ہیں, جو شاپ کی جگہ ہوتی ہیں, وہاں بھی مسلمانوں کے ہی دکانوں شکانوں پر ہی بلڈوزر چلتا ہے. اب مسلمان کو گھر سے بھی برباد, کاروبار سے بھی برباد. جو بیچارے نا تھوڑا بہت جوڑا توڑا ہوگا, وہ جو پکڑ کے پھر جیل میں بھی جائیں گے, تو ان کو چھوڑانے میں, ان کو رہائی کرانے میں جو جوڑا ہوگا وہ اس میں چلا جائے گا. ہو گیا برباد مسلمان. نہ ادھر کا رہا بیچارہ, نہ ادھر کا رہا. تو سنویدھان کی دھجیاں کون اڑا رہا ہے؟ بھئی ایک غلطی میں کر سکتا ہوں, آپ کر سکتے ہیں, گناہگار میں ہو سکتا ہوں. میرے گھر میں اگر 15 لوگ ہو رہے ہیں مجھ سمیت, جو 14 لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ان کا مسکن گرایا جا رہا ہے, ان کی رہائش گاہ توڑی جا رہی ہے, ان میں چھوٹے بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, اور بے سہارا بھی ہیں. گناہ ایک کا اور سزا سب کو مل رہی ہے. یہ کون سا سنویدھان ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ ہم یا اسلام ہمارا مذہب کسی بھی گناہگار کی طرفداری نہیں کرتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی گناہگار ہے تو قانون اور سنویدھان کے مطابق اسے سزا ملنی چاہیے, چاہے مسلم ہو یا نون مسلم ہو, بغیر کسی بھید بھاؤ کے. جو مجرم نہیں ہیں انہیں کیوں سزا مل رہی ہے؟ ایک واقعہ بتا دوں چھوٹا سا میں آپ کو, جولائی کے مہینے کا. اجین میں ایک شوبھا یاترا نکل رہی تھی. ایک ویڈیو بنائی گئی اس یاترا کی. 3 لڑکے چھجے پہ کھڑے تھے, وہ جھکے ہوئے تھے. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے یاترا والوں پر, شوبھا یاترا والوں پر تھوکا ہے. ٹھیک ہے, 1-2 لوگوں نے گواہی دی, ان کو گرفتار کیا گیا. ان گرفتار ہونے والوں میں 2 نابالغ تھے, انہیں بھی جیل میں ڈالا گیا. کہاں ڈالا گیا انہیں؟ جیل میں. جبکہ قانون یہ ہے کہ آپ نابالغ کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. تو کس نے اڑائی سنویدھان کی دھجیاں؟ ایک چیز, کچھ دنوں کے بعد میں مقدمہ وغیرہ ہوا, وہ دونوں باہر آ گئے. جو بالغ تھا وہ اندر رہا. تو جو گواہ تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ ہاں ہم نے ان کو تھوکتے ہوئے دیکھا ہے, کچھ دنوں کے بعد وہ یہ کہنے لگے ہم نے نہ دیکھا ان کو تھوکتے ہوئے. کوئی میڈیا دکھا رہی ہے اس خبر کو؟ کوئی میڈیا دکھا رہی ہے؟ آج بھی مسلمان بڑا متاثر ہوتا. آج تک والا جو ہے نا بڑی اچھی خبریں دکھاتا. ہاں, آج تک انڈیا والا تو اور بھی بڑھیا والا, جی نیوز والا تو اس سے بھی بڑھیا خبریں دکھاتا. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ سب تمہارے ڈاکو ہیں, یہ گودی میڈیا سارے کے سارے. جہاں ذرا سارا مذہبی رنگ نظر آتا ہے, مسلمان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے مجرم کی صورت میں. سب کا یہی حال ہے.
اور جب وہ اجین میں یہ مسئلہ اٹھا تھا تو 3 کو جو گرفتار کیا گیا تھا ایسے ایسے کمنٹ کر رہے تھے, ڈیبیٹ ہو رہی تھی, مناظرے ہو رہے تھے, ٹی وی شو میں بیٹھ کر کے لائیو ہو رہے تھے. پھر معلوم ہے کیا ہوا, 14 لوگ رہتے تھے, 14 لوگوں کی فیملی رہتی تھی, انہیں تینوں کو پکڑ میں جیل میں ڈال دیا. آیا بلڈوزر, پورے گھر کو گرا کے ختم کر دیا. اور اب فیصلہ یہ دیا ہے عدالت نے کہ یہ تینوں بے گناہ ہیں, ان کا جرم ثابت ہی نہیں ہوتا ہے. منصوری برادری کے تھے بیچارے وہ. یہ تو سنویدھان کی دھجیاں کون اڑا رہا ہے؟ گھر کوئی آسانی سے بنتا ہے؟ سالوں کی کمائیاں, نسلوں کی کمائیاں گھر بنانے میں لگے جاتی ہیں, اور یہاں ذرا سارا کوئی معاملہ ہوا اور ایک دم بلڈوزر چل جاتا ہے. تو اگر قانون کو تم ہی بنانے والے ہیں, اگر قانون کو تم ہی نافذ کرنے والے اور لاگو کرنے والے تھے, تو جو 1950 میں 26 جنوری کو قانون لاگو ہوا تھا تو اس میں تلی لگا دو. پھر اس قانون کو لاگو کرنے کا مطلب کیا ہے پھر, اگر قانون تم ہی لاگو کرنے والے ہو تو؟ کوئی نیتا اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ وہ قانون بنا, جو بن گیا سو بن گیا, اب اس میں کوئی ترمیم و ترخیم کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے. تو بھائی سمجھ میں آئی بات نا 26 جنوری کی؟ آ گئی نا؟ اب 4-5 باتیں اور بتا دوں میں آپ کو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کا کیا یوگدان رہا ہے دیش کو آزاد کرانے میں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیش کو آزاد کرانے میں مسلمان کا کیا یوگدان رہا ہے. ہم اپنی کتاب سے نہیں بتاتے. کتاب اگر میں اپنی پڑھ کے سناؤں تو آپ کہہ دو گے ارے ان کی کتاب ہے تو اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے, تو یہ تو اپنے حق میں لکھیں گے. کہہ سکتے ہیں نہیں آپ بھائی؟ تو میں کتاب سے نہیں سنا رہا, میں ترک پیش کرتا ہوں, جسے کہتے ہیں کہ ایک ثبوت پیش کرتا ہوں, ایک لوجک پیش کرتا ہوں کہ لوجک بتاؤ کیا کہہ رہی ہے یہ. پہلی چیز یہ ہے کہ جب انگریز آیا تھا ملک میں تو ہندوستان کے اندر ستا کس کی تھی جی؟ 1601 میں جب اس نے اپنا گندا قدم رکھا یہاں پہ تو ستا کس کی تھی؟ مسلمان کی تھی. کلکتہ سے لے کر کے دلی تک, چاہے وہ آصف الدولہ ہوں یا نواب الدولہ ہوں یا بہادر شاہ ظفر ہوں یا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہوں, ستا کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی. تو ستا کس سے چھینی؟ مسلمانوں سے. چھیننے والا کون؟ انگریز. آپ مجھ سے کوئی چیز چھینو گے تو میں مخالفت نہیں کروں گا. تو انگریز کی جو مخالفت کرنے والا تھا وہ سب سے پہلے مسلمان تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ستا تو مسلمانوں سے ہی چھینی تھی. ایک ترک تو یہ ہے اس بات کا کہ دیش کو آزاد کرانے میں, اب اس سے اندازہ لگاؤ مسلمان کا کتنا بڑا ہاتھ رہا ہوگا. ایک ترک تو یہ ہے, ایک لوجک تو یہ ہے. اور دوسری لوجک یہ ہے کہ جب انگریز حاوی ہو گیا تھا نا, ایک وقت ایسا آیا تھا انگریز حاوی ہو گیا تھا, تو انگریز مسلمانوں کو پکڑ کے 2 سزائیں دیتا تھا. ایک تو پھانسی پر لٹکانا سیدھا سیدھا, اور دوسرا آپ نے سنا ہوگا کالے پانی کی سزا. جزیرہ انڈمان نیکوبان, یہ نام آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جزیرہ اور چاروں طرف کالا پانی ہی پانی ہے, اندھیرا ہی اندھیرا بالکل. آپ کو اگر وہاں ڈال دیا گیا تو آپ نکل نہیں سکتے, ڈوب تو جاؤ گے. ایسی سزا وہ ہوتی تھی. چھوٹے چھوٹے کمرے, چھوٹی چھوٹی جگہیں, پکانا بھی وہیں, پیشاب بھی وہیں, کھانا پینا سب کچھ آپ کو وہیں کرنا. اتنی خطرناک سزائیں ملتی تھیں. اتہاس میں اٹھا کر کے دیکھ لو, اس جزیرے میں اور کالے پانی کی سزا پانے میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے, یعنی 90% کے قریب, وہ مسلمانوں کی ہے. کس کی ہے جی؟ مسلمانوں کی. تو اگر دیش کو آزاد کرانے میں مسلمان کا یوگدان نہیں تھا تو 90% مسلمان وہاں پر سزا پانے کیوں گئے تھے؟ ایک ترک تو یہ رہا, ایک لوجک تو یہ رہی. اور تیسری لوجک یہ ہے کہ جب انگریز نے مسلمان کو غلام بنایا, بھارت کے لوگوں کو غلام بنایا, تو سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والا کون تھا؟ ہے جی؟ انگریز کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والے ایک تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے, اور دوسرا فتویٰ دینے والے فضل فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ تھے. یہ 2 مولانا تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو یہ فتویٰ دیا تھا کہ اب انگریز کے خلاف جہاد کرنا تمہارے اوپر ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ تم نماز پڑھنے کو فرض سمجھتے ہو.
تو اگر مسلمان کا یوگدان نہیں تھا تو پھر بھیا یہ فتویٰ کیوں دیا انہوں نے؟ ہاں جی، یہ فتویٰ کیوں دیا؟ اور چوتھی لوجک، مسلمان علماء کا فتویٰ یہ تھا جب انگریز تسلط جما چکا تھا کہ بھئی انگریزی پڑھنا حرام ہے، انگریزی پڑھنا اس وقت وقتی طور پر تھا. اب مت سوچ لیو کہ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا انگریزی مت پڑھو، باہر جا کے کبھی لپڑے کر دو. تو اس وقت علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزی پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ اس وجہ سے حرام کہا تھا کہ ملک بھارت کے لوگوں کو انگریزوں سے نفرت ہو رہا ہے اور یہ ان سے مل جل کے رہنے نہ لگے کہ بھئی ہمیں انگریزی سیکھنی ہے، لو چلو انگریز کے پاس. اس وجہ سے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے پاس بھارت کا آدمی، بھارت کی پبلک جانے نہ لگے. ایک چیز، اب آخری بات، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا پڑی تھی، انگریز نے ہندوستان کو ہی غلام بنانے کی کیوں کوشش کری تھی؟ یہ بتاؤ. ایک آخری بات یہ ہے، انگریز نے بھارت کے اوپر ہی حملہ کیوں کیا، بھارت پر ہی قبضہ کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا نہیں آ سکتا ہے؟ تو اس کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو آج بھارت ہے یہ بھارت نہیں تھا، یہ 4-5 ملک ملا کر کے یہ پورا بھارت تھا. اور جو ہمارا یہ سنویدھان لکھا گیا تھا اس میں جو ہمارے ملک کا نام ہے نا وہ ہندوستان نہیں ہے، وہ بھارت ہے. یہی بتا دوں میں آپ کو، کیا ہے؟ وہ بھارت ہے، ہندوستان نہیں ہے. تو بھارت کو ہی کیوں چنا اس بے وقوف انسان نے کہ یہیں جا کر کے دھاوا بولو، انہیں کو قابو میں کرو؟ تو اس کی دو وجہ تھی. پہلی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ مسلمان تھا. تو ایک تو اس کی پالیسی یہ تھی کہ مسلمان کو مٹایا جائے، مسلمان کو ختم کیا جائے. اور دوسری پالیسی یہ تھی کہ بھارت ہمارا کیا تھا؟ سونے کی چڑیا تھا، جو بادشاہوں نے بنایا تھا، جو بادشاہوں نے اس کو جو اتنا اونچا بنایا تھا. اور بھگت سنگھ نے یہ بات کہی تھی جب ان کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے عدالت میں لے کر کے جایا گیا، بحث کے لیے عدالت میں لے کے جایا گیا، تو انگریزوں نے کہا تھا کہ ایک بات بتاؤ، 800 سال سے مسلمان تمہارے اوپر حکومت کر رہا ہے، تم کبھی مسلمان کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، اور ابھی ہمیں جو ہے 150 سال صحیح سے نہ ہوئے ہیں تمہارے اوپر جمے ہوئے، تم ہمارے خلاف بم برسا رہے ہو، ایسا کیوں؟ اس کا جواب دو. بھگت سنگھ نے جو بات کہی نا وہ لکھ کر کے لے کے جاؤ. معلوم ہے بھگت سنگھ نے کیا کہا؟ بھگت سنگھ نے یہ کہی تھی، یہ بات بتائی تھی کہ مسلمان نے ہمارے ملک بھارت کے اوپر 800 سال حکومت تو کی ہے، لیکن کبھی بھی ان مسلمانوں نے ہمارے دھرم سے جو ہے چھیڑخانی نہیں کی ہے. یہ کس نے کہی تھی؟ یہ بھگت سنگھ نے کہی تھی. یہ مسلمان نے، آج مسلمان ہے بھگت سنگھ، یہ غیر مسلم ہے. غیر مسلم اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ کبھی بھی مسلمانوں نے 800 سال حکومت کرنے کے بعد اور سب کچھ ان کے پاس، ہر اعتبار سے ہر طاقت ان کے پاس، کبھی بھی انہوں نے غیر مسلم کو یعنی ہمیں کبھی بھی نہیں ستایا، اور کبھی انہوں نے بھارت کے انسان کو اپنا غلام نہیں بنایا. اس لیے ہم ان کے کبھی بغاوت پہ کھڑے نہیں ہوئے. اور تم جب آئے ہو تو ہمارے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا. جب تم آئے ہو تو تم نے مذہب سے کھلواڑ کرنا شروع کر دیا. اور ایک بات اخیر اب وہ رہ گئی ہے جو ابھی ذہن میں آئی ہے میرے، وہ یہ کہ مسلمان اور خاص طور سے مسلم علماء نے جو فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف جہاد کو، اس وجہ سے بھی دیا تھا کہ برطانیہ سے ایک پوری ٹیم آئی تھی عیسائیوں کی ملک بھارت کے اندر کہے کے لیے کہ مسلمانوں کو پکڑو، انہیں دولت کا لالچ دو، انہیں عورت کا لالچ دو، غیر مسلم ہندوؤں کو بھی پکڑو، سکھوں کو بھی پکڑو، ان سب کو پکڑ کے عیسائی مذہب میں داخل کرو. یہ محنت بھی انگریز نے کروائی تھی. تو اب یہ جو 4-5 ترک میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ لوجک پیش کیے ہیں، یہ ہمیں نے اپنی کتاب سے پیش کیے ہیں، آپ کی کتاب سے پیش کیے ہیں. ذہن میں آنے والی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ دلی میں انڈیا گیٹ ہے، وہاں پر شہیدوں کے نام لکھا ہوا ہے نا، لکھا ہوا ہے. سب سے زیادہ نام کس کے ہیں وہاں پر؟ مسلمانوں کے ہیں. کس نے لکھ دیے؟ وہ کسی مولانا نے راتوں رات لکھ دیے لے جا کے. اور ایک انگریز مقابلہ کرنے کے لیے کلکتہ سے کھڑا ہوا،
اور مناظرہ کرتے کرتے عیسائیت اور اسلام پر مناظرہ کرتے کرتے دلی تک آیا اور کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں تیار ہوا. ایک مرد مجاہد مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے, سہارنپور میں اس سے مقابلہ کیا, اس سے مناظرہ کیا, ڈیبیٹ کی, اور اس ڈیبیٹ میں انہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا اور عیسائی مذہب کو نیچے جھکایا, تب جا کے وہ فتنہ دبا تھا. تو بھئی بات ساری سمجھ میں آ گئی کہ یوم جمہوریہ یعنی 26 جنوری ہم کیوں مناتے ہیں, اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ 26 جنوری منانے کے حقدار کون ہیں. ذہن میں رہیں گے نا یہ ساری باتیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ملک میں امن و امان قائم رہنے کے لیے, کرنے کے لیے, اور اسی کی جدوجہد کے لیے ہم سب کو اللہ قبول فرمائے, زیادہ سے زیادہ محنت کی توفیق عطا فرمائے.